میں اسدالدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں ان کی پولیٹکس سے. کبھی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہو کہ میں مانتا نہیں اویسی کو کوئی مسلمانوں کا لیڈر ہے کہ نہیں ہے. کون نہیں مانتا ہے؟ بی جے پی کی آنے کی ساری ذمہ داری اویسی صاحب پر ہے. یہ تو بالکل بکواس ہے. اسدالدین اویسی کے سمرتھن میں اترے مولانا سجاد نعمانی صاحب اور پنجاب کے شاہی امام صاحب کے بیان سنتے ہیں. اس سے پہلے بتا دوں دوستو، مولانا محمود مدنی کہتے ہیں میں اسدالدین اویسی کی پولیٹیکل سے 100% اسہمت ہوں. ان کی راجنیتی بانٹنے والی ہے. چلیے پہلے سنتے ہیں بیان کو. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. آج کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے. مسلمانوں کے جو بے ایمان لیڈر ہیں، چاہے وہ کٹ ملا کیوں نہ ہو ان میں شامل، چاہے بے ایمان مولوی ان میں کیوں نہ شامل ہو، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے. ان بے ایمانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، سرکار پرست مولوی بھی کان کھول کے سنو. اور ملت فروش، یہ حکومت اس لیے تیرا احترام کرتی ہے کہ تو مسلمانوں کا غدار ہے. اگر تیرے ساتھ لفظ مسلمان نہ لگا ہوتا تو کوئی بھی اقتدار والا تجھے منہ نہ لگاتا. وہاں بھی جو تجھے چمچا گیری کا انعام مل رہا ہے نا، وہ اس لیے مل رہا ہے کہ کیونکہ تو مسلمانوں میں سے. جہاں عزت تلاش کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہمیں چھوڑ کے دیندار لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے. ان میں عزتیں ڈھونڈتا ہے جو عزت دے نہیں سکتے. اللہ فرماتے عزت تو ہم نے دینی، وہ کہاں سے عزت دے سکتے ہیں؟ مسلمانوں میں بھی بیماری آ گئی ہے. انہوں نے سوچا جی ولی کا بیٹا ولی ہوگا، پیر کا بیٹا پیر ہی ہوگا. جی کیوں پیر کا بیٹا بے ایمان نہیں ہو سکتا؟ ولی کا بیٹا بے ایمان نہیں ہو سکتا؟ محدث کا بیٹا چور نہیں ہو سکتا؟ اسلام میں شخصیت پرستی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جب سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ کا منکر ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا اور باپ نبی ہے، پوری کائنات برباد ہو گئی. اللہ نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا، لیکن بیٹا منکر ہے تو اللہ کی طرف سے بچانے کا حکم نہیں آیا. جب ایک نبی کا بیٹا منکر ہو سکتا ہے تو یہ کیا بعید ہے کہ کل کے جو ولی تھے، کل کے جو کتب تھے، کل کے جو شیر تھے، آج ان کی اولادیں بدترین انسانوں میں سے گیدڑوں کی طرح زندگی گزار رہی. میں نے مسلمانوں کو خرید لیا ہے، میرے باپ کی جاگیر ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. مسلمان اسلام کی تاریخ اٹھاؤ، انسان غلام تھا، رسول کریم نے انسان کو آزادی دی. کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ دین کہ جس کا جو دل چاہے، جب دل چاہے، جیسے دل چاہے کہ ہم ویسے مسلمانوں کی سودے بازی کریں گے. ایسے سودے بازوں کو مسلمان کبھی تسلیم نہیں کرتے. کبھی تقریر کرتے ہوئے کہتے ہو کہ میں مانتا نہیں اویسی کو کوئی مسلمانوں کا لیڈر ہے کہ نہیں ہے. کون نہیں مانتا ہے؟ جس کا خود کوئی وجود نہیں وہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ پر انگلی اٹھاتا ہے جس کا خود کوئی وجود نہ ہو. مجھے ایک صاحب نے پوچھا گیا مسلم، آپ بھی سن لیجیے بات. کہنے لگا عثمان بھائی آپ ہندوستان میں مسلمانوں کا لیڈر کس کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا ایسا ہے، راہ چلتے ہوئے کسی غیر مسلم کو روکو، اس سے پوچھو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس دیش میں مسلمانوں کا لیڈر کون ہے. میں کہا وہ جو کہتے وہ ہمارا لیڈر. ہم خود کہتے رہے جی ہم ہیں جی، وہ کہتے رہے جی ہم ہیں جی، فلاں کہتے رہے ہمیں. نہ، ہمارے پڑوسی جس کو جانتے ہیں
جس کو عام ملک کی عوام جانتی ہو. روک لیا ایک سائیکل والے کو, میں بھائی بتانا ذرا, تم جانتے ہو کسی مسلمان لیڈر کو جو مسلمانوں کی دیش میں قیادت کرتا ہو؟ کہتا جی ہاں جانتے ہیں, اس کا نام اویسی ہے, حیدرآباد میں رہتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہو. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو ہاتھوں کو مسافے کر کے 500 روپے کی مٹھیاں بنا کے جیب میں ڈالتا. مجاوروں میں اور لیڈران میں, قوم کے قائد میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک صاحب کا مجھے فون آیا کہ آپ بار بار بے ایمان مولویوں کے خلاف مت بولا کرو. میں کہا اچھا, کیا آپ ان سے بیٹھ کے کیوں نہیں بات کرتے؟ میں کہا وہ بات کرتے ہیں مسلمانوں سے. قوم کو یہ نہ بتایا جائے کہ کون تمہارا ہمدرد ہے, کون دشمن ہے. ہم بھیڑ بکری ہیں کہ جو مرضی آئے ہمیں ذبح کر کے آگے چلا جائے. فرزندان اسلام جو ہندوستان میں رہتے ہیں, ان کا ایک وجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے. یہ 2-4 جو آج کل کھڑے ہو گئے اٹھ کے, جن کے باپ داداؤں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی, اب جن کے اندر لالچ پیدا ہو گئی ہے. حکومت جو ہوتی ہے ایک خوبصورت سیر ہوتی ہے. آپ کبھی اس بات کو سمجھے اطمینان سے, جب انگریز اس دیش پر قابض ہوا تو کئی بڑے بڑے سرکار پرست مولوی اس ٹائم بھی ایسے ہی تھے جو مسلمانوں کو کہتے تھے کہ انگریز کی سرکار اچھی ہے. ایسے بھی تھے جنہوں نے انگریز کی نوکریاں کی ہیں, انگریز کے سرکاری مفتی بنے, انگریز کے سرکاری امام بنے. اس دور میں بھی ایسے علماء حق موجود تھے جنہوں نے ان کے بھی دانت کھٹے کیے انگریز کے ٹوٹیوں کے, اور انگریز کے دانت بھی کھٹے کر کے بتایا کہ جو محمد الرسول اللہ کا ماننے والا ہوگا وہ کسی کی چاپلوسی نہیں کر سکتا. دوستو بیان سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, جس شخص کو قرآن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی, میں ان کو دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور جو بھی سورت پڑھتے اس کے ساتھ اخیر میں قل هو اللہ احد پڑھتے. جب یہ لوگ واپس ہوئے تو انہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان سے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات کا بیان ہے, اس لیے اسے زیادہ پڑھنا مجھے محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انہیں بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والا نہیں ہے. عرض کیا گیا, اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جہاد بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں, مگر یہ کہ کوئی ایسی بہادری سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے ٹوٹ جائے, پھر یہ عمل بھی ذکر کی طرف عذاب سے بچانے والا ہو سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. فائدہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اعمال صالحہ کے ذریعے جتنا زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے, میں اس سے زیادہ اپنی رحمت
اور مدد کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سوار اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اور جو شخص بیہودہ اشعار یا کسی اور بیکار کام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو زندہ شخص کی طرح ہے، یعنی وہ آباد ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتا ہو وہ مردہ شخص کی طرح ہے، یعنی ویران ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی رات باوضو ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر جب کسی وقت رات میں اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی بڑائی، اس کی تعریف، اس کی پاکی بیان کرنے اور لا الہ الا اللہ کہنے میں مشغول رہو۔ یہ مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 یا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ان اعمال میں مشغول رہو۔ یہ مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، یہاں تمہارے لیے نہ رات ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ مل گئی۔ اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات رہنے کی جگہ اور کھانا بھی مل گیا۔ اور ایسے ہی بیانوں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی بیان کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔